مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم پاک جمعرات کی عبادت میں شریک ہیں۔ پاک جمعرات مخصوص ہے یوکرس کے تقرر کے لیے، اور یوکرس جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی، اور اس نے جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے بدن کی قربانی پہلے ہی سے پیش کر دی، اور اسی طرح اس نے روٹی کو اپنا بدن کہا اور انگوری مے کو اپنا خون کہا، اور شاگردوں کے ساتھ یہ یادگار فسح منائی۔ یہ ایسی فسح تھی جیسی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر کی غلامی سے نکلنے سے پہلے، فرعون کی غلامی سے نکلنے سے پہلے منائی تھی۔ انہوں نے برا ذبح کر کے اس کا لہو اپنی چوکٹ پر لگایا تھا۔ انہوں نے جو فسح منائی تھی اس میں برے کا گوشت تھا، اس میں کڑوی ترکاریاں تھیں جو یاد دلاتی ہیں کہ انہوں نے مصر میں سختیاں سہی ہیں، اذیتیں سہی ہیں، اور مسیح میرے عزیزو یہ یادگیری کے طور پر انہوں نے کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی جگہ یہ فسح مقرر کی کہ میں مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ فسح مناؤں، اور اس فسح کو یوکرست کہا گیا، آخری کھانا کہا گیا۔ یہ فرق ہے یہودیوں کی فسح سے، اور اس میں جو یسوع مسیح کا بدن اور خون ہے وہ اشے ربانی نہیں۔ یہ یہودی ٹرمنالوجی ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہم آخری کھانا کہتے ہیں جو خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، اور اس میں اس نے سب کچھ بیان کر دیا کہ کون اسے پکڑوائے گا، یہودا اسخریوتی، اور اس نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ وہ موت کا پیالہ پینے کو ہے، موت کا مزہ چکھنے کو ہے، اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس لیے مسیح میرے عزیزو اس نے یہی فسح جو تھی اپنے شاگردوں کے سپرد کی تاکہ وہ اس کی یادگیری میں کرتے رہیں۔ میرے مسیح میرے عزیزو یہ خاص بات ہے، اس کے شاگرد جو اس کے ساتھ تھے 12 شاگرد اور 72 شاگرد، اور جتنے بھی یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، تو یہ کیتھولک چرچ میں وہ سب اس یوکرس میں، اس جو ہے پاک شراکت میں شراکت کرتے ہیں، عملی طور پر وہ شراکت کرتے ہیں، اور سب نے یہ یادگیری کرنی ہوتی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا سب کے سب یہ یادگیری کرتے ہیں، یا سال میں ایک بار کرتے ہیں؟ اور جتنی بار تم یہ یادگیری کرتے ہو اتنی بار میری موت کا اقرار کرتے ہو۔ اور یسوع مسیح نے جتنی بار یہ ہے کتنی بار، اگر ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے میں کتنی بار پاک ماس میں شرکت کرتا ہوں، یا کسی اور عبادت میں چلا جاتا ہوں، یا ارد گرد یا گھر کے قریب کسی پاسٹرز کی یا کسی پادری صاحب کی کوئی عبادت ہے، یا کوئی اور گھر کی اپنے شکر گزاری رکھی ہوئی ہے، تو کیا یہ کون سی شکر گزاری ہے؟ یہ ہے صحیح معنوں میں شکر گزاری، کیونکہ یوکرس کا مطلب ہی شکر گزاری ہے۔ اور کتنی بار یہ دیکھنا، کتنی بار آپ کی اس میں شراکت ہوتی ہے، کتنی بار۔ اور مسیح عزیزو لکھا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ تھا یہ اناجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن اناجیل کے علاوہ بھی ہمیں یہ اس کا ذکر ملتا ہے پولس رسول کے خطوط میں۔ پولس رسول نے یسوع مسیح کے ساتھ یہ فسح نہیں منائی تھی، اور اس فسح کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا
اور یہ فسا جو ہے خود خداوند یسوع مسیح اس کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اسے دیتے ہیں اور اس کا ایک بیان دیتے ہیں کہ یہ فسا جو ہے، یہ جو آخری کھانے کی رسم ہے، یہ مجھ تک خداوند ہی سے پہنچی ہے، خداوند ہی سے پہنچی ہے اور اب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اے بھائیو، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگیری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو، جتنی بار پیو، میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے ہو اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ کتنی بار، بار بار میں یہ سوال کر رہا ہوں، کتنی بار، کتنی بار آپ جب تک پاک شراکت کو اپنی زندگی کا مرکز نہیں بناتے ہیں، یسوع مسیح کو مرکز نہیں بناتے ہیں، آپ مسیح بھی نہیں ہیں اور پھر کیتھولک بھی نہیں ہیں۔ کتنی بار آپ پاک شراکت کو رد کرتے ہیں، کتنی بار یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے ہیں، کتنی بار آپ رکاوٹ بنتے ہیں۔ مجھے دور پڑتا ہے، بہت کرایہ لگتا ہے، میں ادھر ہی عبادت کر لیتا ہوں۔ کتنی بار، کتنی ہم ہر کام کے لیے، یہ جو ہے آرمی کے اور ایئر فورس کے اداروں سے ISSB ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اپنے کام کے لیے نکل آتے ہیں۔ اور بھی، میں صرف ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے آ جاتے ہیں، ساری بندشیں ختم کر کے لیے آ جاتے ہیں، ہم نے شاپنگ کرنی ہے، ہم نے اس کام کے لیے جانا ہے، ہم نکل آتے ہیں، لیکن کتنی تکلیف ہم لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جرت کر کے پاک ماسک میں شرکت کریں، اقدس قربانی میں شرکت کریں، پاک شراکت لیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے اور میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایسے ماحول میں، یا تو پادری صاحب یا پاسٹر صاحب اس میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، یا پھر رولز ریگولیشن بنتے ہیں اداروں کی طرف سے، کیا وہ پھر اس کے علاوہ اپنی جو ہے لاپرواہی یا سستی بھی اس میں آ سکتی ہے۔ کتنی بار ہم یسوع مسیح کو لینے سے انکار کرتے ہیں، اب کتنی بار ہم اس نجات کی ضیافت میں شرکت کرتے ہیں۔ یہاں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، یہاں بھی بہت دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں نہیں آتے ہیں، اور ان خاص دنوں میں بہت بڑی تعداد آتی ہے، لیکن کتنی بار پورے سال میں جو پاک ماسیں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، کتنی بار ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ آج جو ہے منگل کی عبادت نہیں دیکھ لیں، کوئی بھی نہیں، لوگ آتے ہی نظر ہی نہیں آتے ہیں، گویا ہم اس کی قدر و قیمت سے انکاری ہیں۔ ہم کتنی بار یسوع مسیح کو سے بے وفائی کرتے ہیں، یسوع مسیح سے پیار کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اس میں یسوع مسیح کا پیار کاملیت کو پہنچتا ہے، تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ مکمل طور پر یسوع مسیح ہمیں اس میں ملتے ہیں اور اس میں ہماری نجات تکمیل کو پہنچے۔ جتنی بار تم اس پیالے میں سے پیتے میری موت کا اظہار کرتے ہو، اور مقدس یوحنا نے کہا کہ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا اس میں زندگی ہے، اور میں روز قیامت اسے زندہ کروں گا۔ میں آسمان سے اتری ہوئی زندہ روٹی جس کو کھائے گا کبھی نہیں مرے گا۔ یہ اناجیل میں دیکھ لیں اور پولس رسول کا یہ جو خط ہے اس میں دیکھ لیں کس طریقے سے یسوع مسیح جو بھرپور طریقے سے اپنی جان کا فدیہ دیتے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو استاد کہا ہے اور ثابت کیا ہے کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس نے خدمت کا اظہار جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی رسم کے ساتھ اس نے ثابت کیا ہے کہ میں تو خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حقیقی معنوں میں خدمت، وہ تو ہمارا مسیح ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اس کے لیے اس پر جان نچھاور کرتے ہیں، اس کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاؤں دھوتا ہے، اب حلیمی اور فروتنی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اس میں محبت دکھاتا ہے اور خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اس نے جو ہے ثابت کر دیا کہ وہ حقیقت میں اچھا چرواہ ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، بائبل مقدس ایک تحریری کلمہ ہے،
اور یسوع مسیح مجسم کلمہ ہے، اور اس سے پہلے مجسم کلمے سے پہلے اور تحریری کلمے سے پہلے بائبل مقدس ہمیں تصاویر میں ملتی ہے، بائبل مقدس کی کہانیاں ہمیں اسٹیچوز میں، مجسموں میں ملتی ہیں۔ بعد میں یہ لکھنے کا عمل شروع ہوا۔ پہلے تو یہی علامات استعمال ہوتی تھی، تصاویر بنائی جاتی تھی، اور غاروں میں اسی طرح مجسمے بنائے جاتے تھے۔ تو اس طرح ان مجسموں کو دیکھتے ہوئے، ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے کہانیاں بنائی جاتی تھی۔ تو اسی طرح یسوع مسیح کے بارے میں جب لکھا گیا، بعد میں لکھا گیا، انجیل نویسوں نے جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کیا، یہ بعد میں ساری تحریریں آئی ہیں۔ اس کے مرنے اور جھوٹنے کے بعد لکھنے کا عمل شروع ہوا۔ تو اس وقت تو ساری تحریری جو ہے زبانی باتیں تھیں، اور اس طرح انہوں نے اس ساری باتوں کو تصاویر کی صورت میں، مجسموں کی صورت میں محفوظ کر لیا، اور پھر لکھنے کا عمل جاری اور ساری ہوا۔ مسیح میرے عزیزو، اس طرح خدا یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں ہمیں حقیقت جو ہے لگتی ہیں، کیونکہ بھرپور طریقے سے یسوع مسیح نے ان میں اپنا پیار دکھایا ہے، معجزات کیے ہیں۔ یسوع مسیح کے کلام، یسوع مسیح کا کلام زندگی بخش کلام ہے، اور یسوع مسیح کے معجزات خدا کی قدرت ہے، اور اس نے بہت سارے معجزات کیے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی جو واقعہ ہوا، کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ اس کو لکھا گیا۔ کوئی بھی بائبل مقدس کی تحریر جو ہوتی ہے، یا اس کا ٹیکسٹ جو ہوتا ہے، چاہے وہ پرانے عہد نامے کا ہے یا نئے عہد نامے کا ہے، وہ کسی نہ کسی کنٹیکسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ کنٹیکسٹ کا مطلب ہے سیاق و سباق۔ ٹیکسٹ ہوتا ہے متن، اور اس کا جو ہے سیاق و سباق ہوتا ہے کہ یہ کس ماحول میں لکھا گیا، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت کیسے حالات تھے، سیاسی حالات کیسے تھے، معاشرتی حالات کیسے تھے، کیا واقعہ ہوا تھا، کیا وجہ ہوئی تھی کہ یہ بات ہوئی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل کے جو خطوط ہیں، اور انجیل مقدس ہے اور مکاشفہ کتاب ہے، خاص طور مکاشفہ کتاب میں وہاں ترکی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ترکی میں یہ 5 کتابیں لکھی گئیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کتاب میں ایک بات آتی ہے کہ یا سرد ہو جائے یا گرم ہو جائے، نیم گرم نہیں۔ یہ کیوں یہ جملہ کہا گیا؟ کیونکہ وہاں چشمے ہیں، جیسے یہاں کوہاٹ میں چینیا جب جاتے ہیں تو گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کے چشمے آپ کو ملتے ہیں، اسی طرح وہاں چشمے تھے، کہیں پانی بہت گرم تھا اور کہیں اس کے ساتھ ہی پانی بہت ٹھنڈا۔ تو اسی لیے یہ فکرہ وہاں سے آ گیا تھا، یا گرم ہو جا یا سرد ہو جا، نیم گرم نہیں، یا بالکل انکار کر دے یا بالکل ساتھ ہو جا۔ یہ جو ہے ڈیول پالیسی، اور جو ہے کنسٹرکٹ جو ہے اس طرح جو ہے دو بیڑیوں پاؤں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور فکرہ میں بتانا چاہتا ہوں، مکاشفہ کتاب میں جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بار بھی ہمارا ایک مجسمہ ہے، ایک عورت نے سلیب اٹھائی ہے، اور ساتھ ہی ایک پھولوں کا ہار ہے، باری مجسمہ ہے۔ یہ فکرہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں افسس کے مقام پر جہاں مقدس مریم کا گھر بھی ہے، وہاں مقدس یوحنا کا مقبرہ بھی ہے، اور وہیں جو ہے یہ جو ہے یہاں ارتمس دیوی رہتی تھی۔ ارتمس دیوی وہاں ابھی بھی وہ مجسمہ بنا ہوا ہے، بلڈنگ ہے، اور اس میں ارتمس دیوی کا صورت بھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہار ہے، پھولوں کا ہار۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دیوی کا وفادار رہتا ہے، دیوی خوش ہو کر اسے پھولوں کا ہار دیتی ہے۔ جب یہ بات وہاں یہ مشہور تھی اس دیوی کے حوالے سے کہ وہ پھولوں کا ہار دیتی ہے جس سے وہ خوش ہوتی ہے اس کی وفاداری کے ساتھ، تو وہ اسے پھولوں کا ہار دیتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات جو ہے ٹیکسٹ کے اندر آ گئی کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ بس میرے عزیزو، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں پولس رسول کا، کیونکہ پولس رسول کا تعلق بھی تارسس
یہی اسی علاقے سے ہے، تارسس یہی سی خطے میں ہے تارسس کا علاقہ۔ یہاں سے بہت سارے شاگرد جو فلسطین میں گئے تھے، اور یہیں افسس جو ہے ترکی میں ہی نئے عہد نامے کی 16 کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹوٹل 27 کتابیں ہیں، یعنی 11 کتابیں کہیں اور لکھی گئی ہیں، لیکن اس خطے میں نئے عہد نامے کی 16 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہاں میں کیونکہ ترکی میں گیا تھا، میں نے خود یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ وہاں ابھی بھی رومز وہاں ہیں، کھنڈرات ہیں، وہ جو ہے مقدس یوحنا کا گرجا گھر، بیسیلیکا، اور پھر یہ سارا جو ہے ارتمس دیوی کا مندر، اور پھر یہاں اس جگہ پر ایک جگہ ہے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ، اور ایک اس کے ساتھ ہی امیر لوگوں کے بڑے بڑے محل ہیں، امیر لوگوں کی رہائش گاہ ہے۔ تو یہاں ہوتا ایسا ہے کہ یہاں کھانا، کیونکہ آج جمعرات کا دن ہے اور کھانے کی رسم بھی ہوتی ہے، پاکماس کے بعد جو ہے شرکتی کھانا جسے کہتے ہیں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہاں کیا کیا جاتا تھا کہ کھانا جو تھا، کچھ خواتین مرد بھی جو ہے وہ ان کے اپنے سر کے اوپر بہت بڑا ٹوکرا ہوتا تھا، ہاتھوں میں پکڑا ہوتا تھا، اور اس میں بہت طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، پھل ہوتے تھے، مرغن جو ہے جس طرح چرغے ہوتے تھے، ہر طرح کی جو ہے کھانا تھا، اور طرح طرح کے گوشت ہوتے تھے، اور پھل فروٹ ہوتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہاں سے کیونکہ مندر پر بھی وہ جاتے تھے، ادھر بھی چڑھاوے جو تھے وہ چڑھاتے تھے، اور اسی طرح وہاں سے کھانے بھی ساتھ ہی اپنے لے آتے تھے، اور اس طرح وہ کھانا جو تھا اکٹھا کیا جاتا تھا، پکانے کی جگہ بھی تھی۔ اس طرح وہ کھانا جو ہے ایسے گھوم کر جاتا تھا، پورا چکر کاٹنا ہوتا تھا، وہ کھانا سارے لوگوں کے پاس سے گزار کر وہ جن کے لیے تیار ہوتا تھا ان کے پاس پہنچتا تھا۔ یہ آپ کے خیال میں کس کے پاس سے کھانا گزرا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی تھا، وہاں امیروں کا گھر بھی ہے، اور کن کے گھر ہیں؟ غریبوں کے گھر۔ اور یہ کھانا غریبوں کو صرف دکھایا جاتا تھا، کھلایا نہیں جاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ کتنا اعلیٰ کھانا ہے، یہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے کھانے کے لیے ہے، تم صرف اس کو دیکھ سکتے ہو، کھا نہیں سکتے۔ ان کو ترسایا جاتا تھا، ان کو یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ تم غریب ہو، تمہارا سٹیٹس جو ہے ڈاؤن ہے، یہ جو امیر لوگوں کا کھانا ہے، اور صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں، یہ امیروں کا کھانا ہے، تم صرف دیکھ سکتے ہو، کھا نہیں سکتے۔ ان کو دکھانا ضروری ہوتا تھا کہ ان کے پاس سے گزارا جائے، اور پھر اس طرح یہ کھانا ان تک پہنچ جاتا تھا۔ اور یہ جو حوالہ ہے مقدس پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں میں اسی کنٹیکسٹ میں، اسی سیاق و سباق میں یہ جو ہے یہ تحریر لکھی تھی۔ میں پھر پڑھنا چاہوں گا، اے بھائیو، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگیری کے لیے کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار میری یادگیری کے لیے یہ کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے ہو اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ یہاں مکمل حوالہ یہاں تحریر نہیں ہوا، لیکن آپ زیادہ آگے پڑھیں تو پھر شکایت ہے، گلہ ہے پولس رسول نے کیا ہے کہ کھانے کے لیے تمہارے اپنے گھر ہیں، تم لاتے ہو روٹی اور خود ہی کھا جاتے ہو۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے، ضرور پڑھیے گا، 11واں باب ہے، اور اس میں کہ تم لاتے ہو اور خود ہی کھا جاتے ہو اور دوسروں کے لیے بچتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کسی کو پوچھا ہی نہیں ہے، کسی کو صلح نہیں ماری ہے، آپ نے شراکت نہیں کی ہے، آپ نے اپنا کھانا لا کر خود ہی کھا لیا ہے، یا انا ونڈے ریوڑیاں پہنچو کے اپنے
تو اپنے کو کھلا دیا، تو کہاں شراکت ہوئی ہے؟ تو اسی طرح جو ہے مسیح میرے عزیزو، یہ خاص بات ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں لوگ۔ تو پچھلے سال بھی یہ دیکھنے کی یہ باتیں بہت آئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسیح میرے عزیزو، یہ واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ ہے، اس میں برکت نہیں ہے، نہ آپ کے کھانے میں برکت ہے، نہ آپ کے خاندان میں برکت ہے، برکت نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جب معجزہ کیا تھا 2 مچھلیوں کے ساتھ اور 5 روٹیوں کے ساتھ، کس نے روٹی دی تھی اور یہ مچھلی دی تھی؟ ایک چھوٹے بچے نے۔ کھانا سب کے پاس تھا، کھانا سب کے پاس تھا، سب جو ہے یہ، کیونکہ یہ بات اکثر ہوتی رہتی تھی، یسوع مسیح جہاں تعلیم دیتا تھا، منادی کرتا تھا، تو لوگ آتے تھے اور یسوع مسیح کو فکر ہوتی تھی، وہ اپنے ساتھ کھانا بھی لاتے تھے، لیکن سب کھانا اپنا کھولتے نہیں تھے، اپنے لیے رکھتے تھے۔ اور یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہاں بہت سارے لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں، تو ان سب کو کھانا ملنا چاہیے، تو انہوں نے کہا تم ان کے لیے کچھ بندوبست کرو۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے اتنا کھانا لے، تو بہت بڑا ہجوم ہے۔ اور پھر انہیں ایک بچہ ملتا ہے، اور اس بچے نے فراخ دلی کے ساتھ، یہ اس کی فراخ دلی جنرسٹی ہے کہ اس نے اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا۔ اور پھر مسیح میرے عزیزو، آپ یہ اناجیل میں دیکھیں، یہ ایک انجیل مقدس میں نہیں ہے، ایک 2 میں ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے سب کو ترتیب سے بٹھایا، ترتیب کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کھانا کھایا، اور 12 ٹوکرے جو ہیں ٹکڑے بچے، یعنی ضائع نہیں ہوا، کھا بھی لیا۔ اور اس میں لکھا ہے کہ مرد اور عورتیں اور بچوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ 15,000 کے قریب، 3,000 کا ذکر آیا، لیکن تعداد بنتی ہے تقریباً 15,000 لوگوں نے کھانا کھایا۔ وہاں ویسے 3,000 جو ہم دیکھتے 5,000 لوگوں نے کھانا کھایا بتایا جاتا ہے، لیکن وہ تقریباً 15,000 کے قریب تھے، اور پھر بچ بھی گیا تھا۔ اچھا، ایک اور ہے، ایک اور اسی طرح کا جو واقعہ ہے، یہی اسی طرح کھانے کا، لیکن وہاں روٹیاں بھی زیادہ ہیں اور بچے بھی کم ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی یہاں جو ہے وہ معجزہ ہو رہا ہے، یعنی اور اس میں کم لوگ بتائے گئے ہیں، یعنی وہاں 5,000 لوگوں نے کھانا کھایا تھا، یہاں 4,000 لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اور جو ہے روٹیاں بھی جو ہیں کم بچی ہیں۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایمان کی کمزوری ہے، یہاں کم لوگوں نے کھانا کھانا اور کم بچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ یہاں بھی کوئی مسئلہ آیا ہے، کوئی پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فرق پیدا ہوا ہے، اور وہاں جو ہے فراخ دلی دکھائی گئی ہے، اور زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا ہے اور زیادہ ٹوکرے بچے ہیں۔ مسیح عزیزو، یہ فراخ دلی کی بات ہے، انسان جو ہے فراخ دلی کے ساتھ شراکت کرے۔ اور آج جب ہم اقدس قربانی گزرانتے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہاں ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے، یہ پاک ماس ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک ہی ٹیبل ہے، ایک ہی ٹیبل سے ہم کھاتے ہیں، ایک ہی پیالے میں سے پیتے ہیں، ایک ہی چنگیر سے کھاتے ہیں، ایک ہی پلیٹ سے کھاتے ہیں، ایک ہی روٹی ہے، ایک ہی یسوع مسیح ہے جس کو سب کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ تو گھر میں کیوں نہیں کھاتے؟ یہ رواج ہے ہمارا، ہر ایک کا اپنا موبائل ہو، ہر ایک کا اپنا چائے کا کپ ہو، ہر ایک جو پرسنلزم جو ہے، ہر شخصی انسان ہوتا جاتا ہے۔ مل کر چلنا بہت مشکل نظر آتا ہے، مل کر کھانا پینا بہت مشکل نظر آتا ہے، ہر کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، مل کر بیٹھنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تو مسیح میرے عزیزو، آئیں ہم جب ایک ہی پلیٹ سے کھاتے ہیں، ایک ہی پیالے سے پیتے ہیں، اور ایک ہی جو ہے صف میں بیٹھ جاتے ہیں، صف میں بیٹھتے ہیں، تو یہ اتحاد، یہ شراکت، یہ فراخ دلی، یہ قربانی جو یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ محبت جو سکھاتا ہے، یہ اپنے گھروں تک بھی لے کر جائیں، اپنی زندگیوں تک بھی لے کر جائیں، اپنے سماج تک بھی لے کر جائیں۔ مسیح میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے کلام کو، اپنے ایمان کو عمل میں لے کر آئیں۔ اور آج خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے اپنا آپ سپرد کرتا ہے، اور یسوع مسیح یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کی وجہ سے وہ جو ہے موت کے حوالے کیا جاتا ہے۔
اس کے لیے کہا گیا یودس اسکریوتی کے لیے، کاش کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا، تو نے ربی سے کی بے وفائی، اس کے لب پہ شکایت نہ آئی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پھر بھی شکایت نہ کی، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو ہماری نجات کے لیے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، اور ہمیں ایک نئی سوچ دیتا ہے، نیا انداز فکر دیتا ہے، اور ایک نیا لائف سٹائل دیتا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور یہ جو نیا لائف سٹائل ہے، نئی سوچ ہے، یہ فراخ دلی کی ہے، یہ قربانی کی ہے، یہ خدمت کی ہے، اور سچے پیار اور محبت کی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ سچا پیار محبت ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے جو ہے اپنے شاگردوں کو اعلیٰ نمونہ دیا۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا تم بھی کیا کرو۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔